بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1180 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62، 60، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قال، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ نے، لفتاہ اپنے جوان یوشع سے، لا ابرحو میں ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضیا یا میں چلتا رہوں گا، حقبا مدت ہے دراز، فلما چنانچہ جب بلغا وہ دونوں پہنچے، مجمع ملنے کی جگہ پر، بینہما دونوں درمیانیوں دونوں دریاؤں کے، نسیا تو وہ دونوں بھول گئے، حوتہما مچھلی اپنی، فاتخذا سو اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سربا دریا میں سرنگ نما، فلما پھر جب جاوزا وہ دونوں آگے گزر گئے تو قالا تم حضرت موسیٰ نے کہا لفتاہ اپنے جوان سے، یوشع سے، آتینا دے ہمیں غدانا ہمارا ناشتہ، لقد لقینا البتہ تحقیق ہم دو چار ہوئے، من سفرنا ھذا اپنے اس سفر میں، نصبا تھکاوٹ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا۔ دوسری بات، میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ تیسری بات، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ چوتھی بات، چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ پانچویں بات، مچھلی نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ چھٹی بات، پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا۔ ساتویں بات، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ آٹھویں بات، سچی بات یہ کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ بزرگان محترم، سورہ کہف کے آغاز میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ سورۃ الکہف میں چند ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت ناک بھی ہیں۔ اصحاب کہف ہی کا واقعہ ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ چند نوجوان جو اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے اور غار میں پناہ لی تھی، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اور 309 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص قسم کی نیند دے رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ بیدار ہو گئے تھے۔ اور دوسرا واقعہ وہ 2 بھائیوں کا ہے جن میں ایک طرف وہ کافر مغرور تھا اور دوسرا وہ مومن تھا، متواضع تھا، جس واقعے سے کفر اور غرور کا انجام بتلایا گیا۔ اور یہاں سے ایک اور واقعے کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ ایک علمی سفر تھا جس سفر میں 3 اہم واقعات پیش آئے تھے، جن واقعات کو انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف کے آیت نمبر 61 سے 82 تک ہے۔ آیت نمبر 61 سے 61 سے 82 تک جتنی بھی آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں میں
ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے ایک بندے سے ملاقات کی جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا علم دیا تھا، جن کا نام مفسرین نے حضرت خضر لکھا ہے۔ اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ چونکہ یوشع بن نون بھی موجود تھے، یہ سفر کیا تھا۔ اور اس سفر کے سلسلے میں یہاں بات بتائی جا رہی کہ وہ سفر کیسے ہوا، کہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ، پھر اس کے بعد کس سے ملاقات ہوئی، اور پھر دونوں کے ساتھ مل کر کیسے سفر ہوا۔ بالتدریج انشاءاللہ سلسلہ وار ہم درس کے انداز میں یہ واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمایا۔ اس وعظ کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں نرمی پیدا ہو گئی۔ جب وعظ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس چل دیے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول موسیٰ، کیا زمین میں کوئی ایسا شخص ہے جو علم میں آپ سے زیادہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کوئی نہیں۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عتاب ہوا، کیونکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم، سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اس کا جواب یوں دیتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ہمارا ایک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بلا شبہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم کو کہتے ہیں مجمع البحرین، دو سمندروں کے سنگم میں ایک آدمی آپ سے ملاقات کرے گا جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ سے اس بندے سے میں کس طرح ملاقات کروں؟ آپ کے اس بندے سے میں اسے تو نہیں جانتا، میں اس کی تلاش میں نکلوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میں آپ کے اس بندے تک پہنچ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترکیب بتائی، عجیب قسم کی ترکیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک مچھلی لے لو، اسے ٹوکری میں رکھ لو، یہ مچھلی جو ہے مردہ ہو، پھر جس جگہ اس میں جان ڈال دی جائے سمجھ لو کہ وہ صاحب اسی جگہ تمہیں ملیں گے جن سے تم کو ملنا ہے۔ یہ مچھلی ہو کر تم سے جدا جب ہو جائے گی تو اس سمجھو کہ وہیں پر تم کو وہ آدمی ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لی اور ٹوکری میں رکھ لی اور اپنے ایک نوجوان خادم کو ساتھ لیا جن کا نام مفسرین نے یوشع بن نون لکھا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بس تمہارے ذمے اتنا کام ہے کہ جہاں یہ مچھلی جدا ہو جائے اس وقت ہمیں بتا دینا۔ یوشع نے کہا کہ یہ تو آپ نے کوئی بڑی بات اور بڑی ذمہ داری نہیں سونپی ہے، میں انشاءاللہ ضرور کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ دن کا جو حصہ باقی تھا وہ بھی سفر میں گزرا اور رات بھی۔ راستے میں ایک جگہ ایک پتھر آیا، اسی پر سر رکھ کر سو گئے تھے۔ اسی درمیان مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مچھلی نکلتی ہے اور سرنگ بناتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلی آیتوں کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے خداوند قدوس کی قدرت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کا جو سفر کا ہے، اس واقعے کو ایک علمی سفر کہا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر، میں نے ایک کتاب بھی اس سلسلے میں لکھا ہے جس کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر، اور یہ کتاب آپ پیامرشادی.org میں پڑھ سکتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر کی نامی کتاب ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے اسباق ہیں اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے کہ ایک طالب علم کو اپنے استاد سے کیسے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کے آداب اس میں بتلائے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔